السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور اس کا ٹاپک تھا کہ نماز میں دل نہ لگنے کی 5 بڑی وجہ، کیونکہ آج کل ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اکثر تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جمعے کی جمعے پڑھتے ہیں بس، اور جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی بھی طبیعت نماز پڑھنے میں نہیں لگتی ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے نیت باندھی اور پھر دماغ میں خیالات آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کی جو 5 وجہ ہیں ان کو میں نے بیان کیا تھا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اور دوسرا جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بول رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں، ایک تو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، دوسرا ہمیں نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آ جائے، تو نماز کے اندر جو یہ باہر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے آپ بالکل محفوظ رہو گے۔ تو آپ نماز بھولو گے نہیں، نماز میں دنیا بھر کے خیالات نہیں آئیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ہم ٹھیک کریں۔ عام طور پر لوگوں کو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، بس ایک رٹی رٹائی طرز پر ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی مسجد میں اس ہفتے بیان اسی ٹاپک پر کیا تھا، اور مسجد میں جو مقتدی حضرات ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں، ان کو میں نے ثنا ٹھیک کروائی تھی، کیونکہ جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہ ثنا میں نے تمام نمازیوں کی ٹھیک کروائی، اور یہ میں نے ان لوگوں سے کہا بھی کہ اب جب نماز پڑھنے آپ کھڑے ہوں گے تو ثنا آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی پوری نماز کو ترجمے کے ساتھ ٹھیک کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو سبحانک اللہم یعنی ثنا ٹھیک کرانے جا رہا ہوں، اور یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ نیت باندھنے کے بعد جو ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے، یعنی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بائی چانس کبھی چھوڑ دی کسی نے یا غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، غلطی سے چھوٹے گی تو ثواب کم نہیں ہوگا، جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑے گا تو سنت چھوڑنے کا ثواب کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ہم لوگ ثنا ٹھیک کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک چیز روزانہ ویڈیو میں سیکھیں گے، جس سے ہماری نماز انشاءاللہ 1-8 ہفتے کے اندر پوری بالکل ترجمے کے ساتھ ہمیں یاد ہو جائے گی۔ تو آئیے ڈیجیٹل بورڈ پر ثنا سیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ آ چکے ہیں ڈیجیٹل بورڈ پر، اور آپ یہ ثنا لکھی ہوئی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ غلطیوں کو آج ٹھیک کریے گا، اور یہ غلطیاں ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوں گی، روزانہ اگر ایک ہفتے بھی 4-5 دن بھی اگر آپ اس کو 8 سے 10 بار پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ غلطیاں آپ لوگوں کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دیکھو، عربی کو ہندی میں نہیں لکھا جا سکتا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہندی میں لکھ کے دے دیجئے، کیونکہ یہ عین ہے، ہا ہے، کچھ کھینچنے کی غلطیاں ہیں، تو وہ ہندی میں نہیں لکھا جا سکتے۔ ایک تو ہندی میں قرآن مجید کو اور عربی عبارات کو ہندی میں لکھنا یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ قرآن کو تو لکھنا جائز نہیں ہے، دعائیں وغیرہ لکھی جا سکتی ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ وہ جو آواز نکلتی ہے، مان لیجیے عین کی آواز نکلنی ہے یا اللہ کا لام موٹا ہونا ہے، تو وہ ہندی میں لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تھوڑی سی محنت کیجئے، اور انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنی غلطیوں کو صحیح کریں گے، اور نماز جب پڑھیں گے آئندہ انشاءاللہ تو ہماری نماز جو ہے وہ ایک دم بہترین ہوگی۔ چلیے غلطیوں کو ہم ٹھیک کرنے چاہتے ہیں، اور میں غلطیوں پہ نشان وغیرہ لگاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، یہ ہماری ثنا ہے پوری۔ چلیے صاحب دیکھیے سبحانک، عام طور پر ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے گا خود سے پہلے، آپ پڑھ کے دیکھیے سب لوگ۔ عام طور پر جو لوگ پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں، نماز میں نیت باندھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور آپ اچھا والا پڑھ کے دیکھیے، سن کے دیکھیے ایک بار، پہلے اپنا ریکارڈ کیجئے گا، پھر میرا ریکارڈ کرا ہوا سن کے دیکھیے گا، اور ایسے پڑھ کے ریکارڈ کریے گا اپنا، پھر دونوں میں فرق دیکھیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
اب دیکھو کتنا مزہ آیا. تو یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ہماری سبحانک اللہ پڑھنے میں، اس کی طرف میں انشاءاللہ نشان لگاؤں گا اور آپ لوگوں کو متنبہ کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ ہماری یہ ہوتی ہے، سبحانک اللہم. سبحانک کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی. سبحانہ نہیں، سبحانک. بڑی ہاں نہ بھی نکلے، پریکٹس کریں گے وہ بھی نکل آئے گا، لیکن اگر بڑی ہاں نہیں بھی نکل رہی ہے تو کم از کم سبحانک اللہم. ٹھیک ہے. دوسری غلطی یہاں کرتے ہیں لوگ، دوسری غلطی، پہلی یہاں غلطی ہو گئی، صبح نہیں ہوتا، صبح. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، صبح نہیں، سبحانک اللہم. یہاں اللہ کا لام ہے اور یہ موٹا پڑھا جائے گا اور یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. اب دیکھو اس کو ہندی میں نہیں لکھا جا سکتا. اللہ تو لکھ سکتے ہو آپ، لیکن اللہ نہیں لکھ سکتے، اسی لیے عربی کو ہندی میں نہیں لکھا جا سکتا. میں بار بار بول رہا ہوں آپ کو، یہ غلطیاں میں اسی لیے ٹھیک کرا رہا ہوں کیونکہ یہ استاذ کے ذریعے ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں، یا آپ قرآن مجید اچھے سے پڑھنا سیکھ جاؤ تو آپ خود غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہو. تو پہلی غلطی ہماری سبحانک اللہم. دوسری غلطی اللہم میں ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نماز کے اندر ایسے ہی پڑھنا ہے، سبحانک اللہم. پھر دیکھو آپ کو نماز کے اندر جو پڑھو گے اس میں مزہ آئے گا. تو سبحانک اللہم وبحمدک. اس میں غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تیسری غلطی، وبحمدک. وبحمدک کیا چیز ہے بھائی؟ پچھلے ہفتے جب ہم نے اپنے تمام مسجد کے نمازیوں کی ثنا ٹھیک کرائی تو ایک کی بھی ثنا ٹھیک نہیں تھی. سب لوگ بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ ہماری ثنا اچھی ہو گئی. تو یہ میں نے سوچا کہ یار آپ لوگوں کو بھی ٹھیک کرائی جائے. تو تیسری غلطی ہماری کیا ہے؟ وبحمدک. وبحمدک نہیں، وبحمدک. وبحمدک. بڑی ہاں نہیں بھی نکلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو نکلے گا وبحمدک. تو دیکھو کتنا بڑا فرق آ گیا، وبحمدک اور وبحمدک. تو بڑی ہاں نکالنا ہے، وبحمدک. تو تیسری غلطی وبحمدک. اور چوتھی غلطی ہے وتبارک اسمک. وتبارک اسمک ایسے پڑھیں، وتبارک اسمک. ٹھیک ہے. پانچویں غلطی ہے، دیکھیے پانچویں غلطی یہ والی ہے، وتعالی جدک. وتعالی جدک عام طور پر لوگ یہی پڑھتے ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ وتعالی جدک. وتعالی لام کو کھینچنا ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. تو پانچویں غلطی ہماری یہ ہے، وتعالی جدک. ٹھیک ہے. اور چھٹی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ والی ہے، دیکھیے ولا الہ. ولا الہ کیا چیز ہے؟ ولا الہ، ولا الہ اور غیرک. تو یہ 6 غلطیاں ہیں جو ثنا پڑھنے میں لوگ عام طور پر کرتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ مجھے کئی لوگوں نے پڑھ کر سنایا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ہم نماز میں نیت باندھنا ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب آپ کو ٹھیک کر لینا ہے. پڑھیے میرے ساتھ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا آپ لوگ، اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد 1 2 3 4 5 6 ان 6 غلطیوں کو یاد رکھیے گا. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ میں تیری ذات پاک ہے. اے اللہ تیری ذات پاک ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. وبحمدک خوبیوں والی ہے، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تو ہی تعریف کے لائق ہے. وتبارک اسمک اور برکت والا ہے تیرا نام. وتبارک اسمک اور برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدک اور تیری شان بڑی اونچی ہے، تو بڑی بزرگی والا ہے. ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ثنا کا ترجمہ ہے. تو نماز کے اندر جو سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ثنا ہے. یہ ہماری اگر ٹھیک نہیں ہے تو نماز کے اندر شروع سے ہی مزہ نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے ثنا کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے نا. تو یاد کر لیجئے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے نماز اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ
سبحانک اللہم. دیکھو ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تیز پڑھو گے تبھی اچھا ہوگا. اچھا اگر آپ کر لو گے، پریکٹس جیسی ہو جاتی ہے تو پھر ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. اگر اس کو آپ نے ٹھیک کر لیا تو نیت باندھنے کے بعد آپ کیسے پڑھو گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ شروع سے ہی آنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے اس کو یاد کیجئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی اور سب لوگوں کی ثنا ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو صورتیں عام طور پر ہم لوگ ملاتے ہیں 10 صورتیں، ان کو ٹھیک کریں گے. یہ شروعات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ ہر ہمارے مسلمان بھائی کی، ہر بہن کی نماز ٹھیک ہو جائے. اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.